کن دشوار گزار حالات میں اور کن مشکل حالات میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک لے گئے، اور غار ثور میں اپنے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور ان کی حفاظت پہ رہے اور ان کی خدمت پہ پورا خاندان جڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی معصوم بچی ہے کئی ہزار فٹ کی بلندی پہ ان کے لیے کھانا لے کر آتی ہیں، اور آپ کے غلام اور آپ کے بچے سارے کے سارے اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ان کو قبول کیا، اور اس کے بعد سے اگلا جو ہجرت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے وہ بھی بہت مشکل ترین مرحلہ تھا، اور مشرکین کفار مایوس ہو گئے، اور پھر انہوں نے اعلان کر دیا فوری طور پہ کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندہ یا مردہ لائے گا، ہر اس شخص کو ایک کے بدلے میں 100 اونٹوں کا انعام ملے گا۔ اس وقت کے مشرکین کفار ویسے ہی اسلام کے دشمن، پیارے محبوب کے دشمن، ابو بکر کے دشمن، لیکن جب یہ لالچ سامنے آ گئی اور انعام کا جو ہے تو مرحلہ سامنے آ گیا، تو وہ بھوکے بھیڑیوں کی طرح جناب علی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں سرگرداں ہو گئے، اور ان حالات میں بہت اچھے انتظام کے ساتھ اور بہت اچھی حکمت عملی کے ساتھ اور غیر معروف راستے پہ، تاکہ دشمن کا سامنا نہ ہو اور خطرات نہ ہوں، کس حکمت عملی کے ساتھ اور کس بہترین انتظام و انصراف کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خیمہ ام معبد سے ہوتے ہوئے قباء کے مقام تک پہنچایا۔ اور وہ قباء کا جو مقام آیا تو اس وقت اہل مدینہ تو پہلے سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے انتظار میں اور آپ کے دیدار میں بے قرار تھے، اور کئی دنوں سے اس مقام پہ آ کے لوگ انتظار کرتے اور روزانہ تھک ہار کے واپس چلے جاتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جو ہے تو ان پہاڑیوں کے آؤٹ سے اور ان پہاڑیوں کی دامن سے وہ چاند جب طلوع ہوا اور پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، تو اہل مدینہ خوشی سے سرشار ہو گئے، اور فرمایا کہ اس دن مدینہ سب سے زیادہ روشن تھا، اہل مدینہ اس دن سب سے زیادہ خوش تھے جب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہاں پر کس طرح انہوں نے استقبال کیا اور کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا، وہ اس کی مثال قیامت تک کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ لیکن اس سفر کا ابتدائی مرحلہ کس طرح تھا، اور اس سفر کا پھر انتہائی اور آخری مرحلہ کس طرح تھا، اور کس حکمت عملی کے ساتھ اور کس بصیرت کے ساتھ اور کس انتظام کے ساتھ اور کس تحفظ کے ساتھ اور کس سیکورٹی کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ طریقے سے اس مقام مدینہ طیبہ تک پہنچانے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے، اور ان کی شان، ان کی عظمت کو سلام۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے اہل مدینہ، بڑے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار ہیں، بچے بھی آپ کی محبت سے سرشار ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے ساتھ تشریف لے گئے کہ شاعر کہتا ہے کہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو عبایا پہنا ہوا تھا، سر مبارک پہ عمامہ تھا، اور اس شان کے ساتھ آپ قباء کے مقام پہ پہنچے، اور لوگ جو ہیں جوک تر جوک آپ کے دیدار کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے بڑا اچھا اس کا نقشہ کھینچا ہے، وہ عمامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ عمامہ کی سجاوٹ، وہ جبین روشن، وہ قباء عربی اور نیچا دامن، وہ قباء عربی اور نیچا دامن، مردہ بھی دیکھے تو کرے چاک گریبان دامن، مردہ بھی دیکھے تو کرے چاک گریبان دامن، اڑ چلے قبر سے بےتاب، زبان پہ ہو یہ سخن، اڑ چلے قبر سے بےتاب اور زبان پہ ہو یہ سخن، مرحبا مرحبا مکی مدن العربی، مرحبا مرحبا مکی مدن العربی، دل و جان بعد فدایت چے عجب خوش لقبی،
دل و جان بعد فدایت چیا جب خوش لقبی. اس شان کے ساتھ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی سے سرشار ہو کر وہ ترانہ پڑھ رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع. ایھا المبعوث فینا ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع. اس خوشی کا ایک ساماں ہے. اس حالت میں یہ سفر یہاں مکمل ہوتا ہے.